سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر۔ اچھا سر، کچھ سوالات ہیں جو میٹھے کچھ کوشچنس ہیں وہ میں کرتی آپ سے۔ ہاں یہ کر دیں گے۔ ایک تو یہ ہے، خاتون یہ کہہ رہی ہے کہ میری شادی ہوئی تھی 4 سال پہلے، کھلا ہوئی تھی، 10 سال بعد دوسری شادی ہوئی۔ شروع میں شوہر بچے ٹھیک تھے، ساس ٹھیک نہیں تھی، لیکن اب حالات بہت خراب ہیں۔ بچے، ساس نہ گھر کا ماحول خراب کرتی ہیں، میرے کپڑے بھی غائب رہتے ہیں، اور شوہر میرے حق میں نہیں بولتا، جاب بھی نہیں کر رہا، جاب بھی چھوڑ دی ہے۔ بچے بھی پہلی بیوی میں سے تھے، اس کے میرے اپنے نہیں ہیں تو وہ بھی میری بات نہیں سنتے۔ اسی سے ملتا جلتا ایک اور سوال ہے، یہ کہتی میرا نام انہوں نے لکھا ہے لیکن میں مینشن نہیں کروں گی، ضرورت تو نہیں ہے سر نام؟ نہیں ٹھیک ہے۔ میری شادی کو 18 سال ہو گئے ہیں، سسرال والے بہت ظالم تھے، شوہر میں بھی کو بھی آتے انہوں نے شکایات لگا کر میرے خلاف کر کے مار پیٹ لگاتے، اور میرا تعلق خوشحال گھرانے سے تھا، دھوکے سے شادی کی، ساری عمر اپنے باپ سے لے کر ان کا گھر کرتی رہی، پہلے خود تشدد کرتا تھا، اب دونوں بڑے بچوں کو میرے سامنے کھڑا کر دیا ہے، بیٹی بھی مجھے مارتی ہے، بال نوچ کر مجھے کیا ہم سے پڑھا نہیں چاہ رہا پر تھپڑ لگا دیتی ہے، بیٹا 14 سال کا ہے وہ بھی چھوٹے مارتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی مارتا ہے۔ بتائیں کیا کروں، نہ بچوں کو چھوڑ کر ماں باپ کے گھر جا سکتی ہوں، نہ ہی تشدد برداشت۔ تو یہ دونوں ملتے جلتے سوال ہیں۔ اللہ آپ پر رحم کرے جی، اللہ آپ پر اپنا فضل فرمائے۔ ایک بات ہے کہ یہ آزمائشیں ہوتی ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کسی نے پوچھا ہمیں کیسے پتہ چلے یہ بیماری، یہ جو مشکلیں ہیں یہ اللہ کی طرف سے پکڑ ہے یا ہمیں آزمائش ہے؟ بڑا اچھا فارمولہ انہوں نے بتایا، فرمایا کہ جو تمہیں اللہ کے قریب کر دے وہ آزمائش ہے، جو دور کر دے وہ پکڑ ہے۔ فارمولہ قرآن میں اس بات ساری باتوں کا، وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونِ یا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جب بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تم کیا کرو؟ صبر اور نماز، نہ تویز، نہ پیر، نہ چلہ، نہ قلہ، یہ تو ہے فارمولہ اللہ کا۔ اور صبر سے جتنی مدد ملتی ہے، دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام آئے، بڑی بڑی ان کی آزمائشیں لکھی ہم نے پڑھی، کئیوں کو کاٹا، کنگیوں، لوہے کی کنگیوں سے ان کے جسم ماسوں کو جدا کر دیا، تیلوں کے کڑاؤں میں تل دیا، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ میں آزمایا گیا ہوں، تمام انبیاء علیہ السلام سے میں زیادہ آزمایا گیا ہوں۔ بچیوں کے معاملے میں آزمائے گئے، بچوں کے معاملے میں اللہ نے دیے، اپنی عمر، اپنی زندگی میں 7 بچوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں۔ آج تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ فلاں پیر نے روحوں کی تھیلی چھین لی تھے، تھپڑ مار کے اسرائیل کی آنکھ نکال دی، یہ بکواسیں ہیں، استغفر اللہ۔ اگر اس طرح کی طاقت ہوتی تو میرا رب اپنے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے۔ ان کی گود سے اللہ بیٹے لے گیا، ہاں جی، 3 بیٹے دیے، ایک کو چیچک سے وہ فوت ہوئے، ایک کو مرغے نے ٹھونگ مارا، اس سے ان کی ریئیکشن آنکھ نے کیا، اس سے فوت ہوئے۔ ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں، ان سے بڑا کوئی پیر ہے؟ اتنی آزمائش، بیٹیوں کی آزمائشیں، داماد بیٹی باپ کے سامنے ٹھڈے مارتا ہے، اتنی مجبور ہو کر باپ بھی کون؟ رحمت العالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی تکلیف پہنچی کہ بددعا دی داماد کو، اتبا کو کہا اتبا تجھ پر اللہ ایسا درندہ چھوڑے جو تجھے چیر پھاڑ دے۔ بیٹیوں کی بھی بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے، چاہے وہ نبی کیوں نہ ہو، اس کے لیے اپنے رب سے تعلق نہیں توڑنا۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ بد دعا نہیں دینی۔ ہماری زبانیں بے لگام ہوگی، یہی جو میں اس کو کہتا ہوں اللہ تیرا بیڑا غرق کرے، اگر میں یہ کہہ دوں کہ اللہ تینوں ہدایت دے، ہو سکتا ہے وہ قبولیت کی گھڑی ہے۔ ویسے بھی حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر اولاد نافرمان ہو تو اس کو بد دعا نہ دو، پتہ نہیں کون سی گھڑی ہے جو قبول ہو جائے۔
ایک لفظ آپ نے کہنا ہے نا، اس کو بد دعا کی بجائے آپ کہہ دیں اللہ تینوں ہدایت دے، اور دل دکھا ہوا ہے، واللہ میں آپ کو وہ طریقہ بتا رہا ہوں جو الحمدللہ ثم الحمدللہ، جو ایسے معاملات صحیح ہوتے ہیں۔ جو دکھی دل سے دعا کرتا ہے نا، اللہ بے قراروں کی دعا سنتا ہے نا۔ پھر اللہ نے وعدہ کیا نا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے وعدے سے پھر جائے گا؟ اسی وقت دل دکھا ہے، بچی کی طرف سے، شوہر کی طرف سے، اس کو گالیاں دینے کی بجائے، دوسروں کو بتانے کی بجائے اس رب سے کرو نا۔ اگر چگلی کرنی ہے نا اس سے کرو، اسے آگے کسی سے نہیں کرنی۔ اب میں آپ کو چگلی اس کی کر کے کل کو یہ بات کہتی ہے تیری بیوی پانڈتی پھرتی ہے تینوں، تو وہ بیوی سے محبت کرے گا، ہیں وہ، اور اس کا وہ دشمن بن جائے گا۔ اور پھر مجھ سے بھی بڑا بے وقوف کون ہے؟ نہیں میں تیرنا کی گال کرنی کسی نے کری نا، ہے بے وقوف؟ جب پتہ ہے اس کو کہ اس نے کرنی ہے تو پھر اس کو کیوں اپنا پیٹ دکھاتی ہو؟ یہ نہیں، بس یہ فارمولہ جو ہے نا، اللہ کی قسم ہر چیز میں بیمار و شفا چاہتے ہو اللہ دے گا۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، عزت چاہتے ہو ذلیل ہو، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور وہ رگے ہاتھ کے قریب ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، یہ میرا اللہ کہہ رہا ہے، اے پیغمبر جب لوگ تجھ سے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں کہو کہ میں تو تمہارے قریب ہوں۔ کتنا قریب؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری رگے یاد کے قریب ہوں۔ جب تم مجھ سے دعائیں مانگتے ہو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، سنتا نہیں، قبول کرتا ہوں، مگر شرط کیا ہے؟ میرے حکموں پر چلو۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں مگر تمہیں چاہیے کہ میرے حکموں پر چلو۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ بے حیائی، بے پردگی، گانا بجانا، اپنوں سے رشتے توڑنے۔ یاد رکھنا دنیا میں منحوس ترین وہ بندہ ہے، اتنی سخت بعیدیں ہیں اس کی، جو رشتے داریاں توڑتا ہے، جو رشتوں کو چاہتا ہے کہ یہ میرے ساتھ نہ ملے۔ رشتے نے اللہ کے عرش کو پکڑا ہوا ہے، اور کہتا ہے اللہ جو مجھ کو جوڑے اس کو جوڑ، جو مجھ کو توڑے اس کو توڑ۔ آج پنجابی کی مثال ہے، کل کھری کس نے لا کے نہیں کھاندی، ہیں جی، جاتی بعد میں سب کی بات نہیں کرتا، پہلے اس کی مرضی ہے کہ نہ میرے شوہر کو میری نند بلائے نہ میری ساس بلائے۔ یہ نہیں ہوگا، بیوی ہو بیوی بن کے رہو، ساس کو چاہیے ماں بنا لو اس کو، بیٹی ہے یہ، حساب سب سے ہوگا۔ نہ ساس کو نہ ماں کو نہ باپ کو کوئی گھمنڈ کرنا چاہیے کہ ہم جتنی مرضی زیادتی کریں اولاد پر، کیونکہ ہم باپ ہوں نا۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نا ایک بیٹا آتا ہے، شکایت کرتا ہے اپنے باپ کی کہ باپ میرا بڑا عجیب سا ہے، ہر وقت لگا رہتا ہے، تانے دیتا رہتا ہے، بڑے دیندار بنے پھرتے ہو، تجھے میں کہتا ہوں اپنی بیوی کو طلاق دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو اشارہ کیا تھا کہ اپنی دلیل بدل لو، تو انہوں نے بیوی کو طلاق دے دی تھی۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ باپ کو بولو پہلے ابراہیم بننے کی کوشش کرو پھر میں تیری بات مانوں۔ بعض والدین زیادتی کرتے ہیں، اور ایک بات یاد رکھنا، ماں سے بھی پوچھا جائے گا ایک ایک چیز کا، اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى۔ مت سوچو کہ میں نے یہ اشارہ، وہ ہوتا ہے نا، اللہ کہتا ہے نا کہ یہ جب اس کو نامہ اعمال دیا جائے گا نا تو وہ پیٹے گا کہ اللہ یہ بھی لکھا ہے۔ ہمارے استاد سمجھایا کرتے تھے، میں تو اینج کیتا سی، دیکھی یہ بھی لکھا ہوگا، پھر تڑپے گا کہ اللہ یہ تو میں نے ایسے ہی لکھا تھا، کیونکہ اللہ بدلہ لے گا۔ اللہ نہ کسی کا مذاق اڑاتا ہے، نہ اپنی مخلوق میں سے کسی کو مذاق کرنے دیتا ہے۔ اخلاق سیکھنا تو سورہ حجرات پڑھو، پھر پتہ چلے ہم کیا کرتے ہیں، اللہ کیا کہتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ یہ آتی جاتی ہیں، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، ہر ایک مشکل کے بعد دو آسانی ہیں۔
مومن کی پہچان ہے واویلا نہ کرے. وستعینوا بالصبر والصلاۃ، دعائیں بتائی ہوئی ہیں، آپ ان کے لیے دعا کریں. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ، یہ اللہ کی بتائی ہوئی دعائیں، اللہ کی، کسی پیر کا چلہ نہیں ہے، یہ اللہ نے بتایا ہے. والدین کے لیے دعا کرو، چھوٹے چھوٹے لفظ ہیں، ربی رحمہما کما ربیانی صغیرا. لاکھوں ختم درود کرا لو، سونے کی قبریں بنا لو، برسیاں منا لو، اللہ کی قسم اس دعا کا مقابلہ نہیں کر سکتے اگر ایک بار پڑھیے. میرے رب نے یہ لفظ بتائے ہیں. ہم کن کاموں میں لگ گئے ہیں؟ اس کتاب کو پکڑ لو، لگا لو اس کو سینے سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ایک آیت سمجھ کر پڑھنے والے کو 700 نفلوں کا ثواب ہے. 2 حدیثیں ہیں، آج ہمیں قرآن سے دور کیا جاتا ہے. نہیں جی بڑا مشکل ہے، اس کے سیکھنے سمجھنے کے لیے تو بڑے علوم چاہیے. بدبخت بھیجنے والا جو ہے وہ کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہے کوئی اس کو سمجھنے والا؟ تو تو بدبخت بے ایمان مجھے کہتا ہے یہ تجھے سمجھ نہیں آئے گی؟ تو زیادہ نہیں سیکھیدہ عمل کرنا پڑ جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چچا عباس ہے، پھپھی صفیہ، بیٹی فاطمہ، کبھی دل میں گھمنڈ نہ لے آنا کہ ہم نبی کے رشتہ دار تھے تو ہماری نجات ہوگی. عملی عملی عمل کرو، عمل ختم، باتیں زیادہ، تقریریں لمبی لمبی، لیکن اٹھ کر وہی سب کچھ، نہ بات سینے سے اترتی ہے. قرآن اللہ فرمائے اس کو میں ابو جہل کو بھی یقین تھا. وہ کیوں اس نے مراسی بھیجتا تھا کہ جب محمد قرآن پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم تو تم بجایا کرو. کوئی پیٹ بچاتا تھا، گلے سے بدری نکالتا تھا. اور غور سے مت سنا کرو. آپ چاہتے ہیں نا فوری طور پہ ہم پر رحمت ہو، تو اللہ کہتا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو کیا کرا کرو، غور سے سنو تاکہ تم پر کہاں رحم ہوگا. میں سنتا ہی نہیں ہوں نا. دریچے کھول کے کان کو، اللہ کہتا ہے نا سورہ حج کے اندر جو مثال دیتا ہے، اعوذ باللہ من یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگوں میں تمہیں ایک مثال دینے لگا ہوں، کان کھول کے سنو، ہمتن گوش ہو کر سنو. میں اللہ تمہیں بتانا چاہتا ہوں ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، تم جن کو پکارتے ہو اللہ کے سوا وہ تو سب مل کے ایک مکھی بھی بنا سکتے ہیں. اللہ کہتا مکھی تو دور کی بات، اس کی بھی تشریح میں ان بدبختوں نے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے یہ تو بتوں کے لیے آیت اتری تھی. ہاں تو بت لڈو کھاتے، حلوہ کھاتے. اللہ کہتا جو ان کے کھانے میں سے مکھی اچک کے لے جائے، یہ سب جو پیر زندہ مردہ ہیں یہ اس کے منہ سے بھی مل کے چھین نہیں سکتے. یہ اللہ کہہ رہا ہے. یہ قرآن کو اس لیے تمہیں قرآن سے دور کیا جاتا ہے، یہ دکانیں بند ہو جائیں گی، یہ خرافات ختم ہو جائیں گے. پھر سے آپ قرآن پڑھنے والی کو جتنے تانے گھروں میں ملتے کوئی دیتا ہی نہیں ہے، بیوٹی پارلر والی کو کوئی نہیں دیتا. ایک سازش کے تحت عورت کو مسجد سے دور کیا گیا. اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں فرمایا کہ عورتیں مسجد میں آئیں. اس کو پتہ ہے اس گود میں جب اللہ ربی کی لوری ہوگی وہ دودھ پلائے گی وضو کے ساتھ، پھر محمد بن قاسم، پھر صلاح الدین پیدا ہوگا، ورنہ تو کنجری پیدا ہوں گے. اب اسکولوں میں ہزاروں فیسیں دیتے ہو، لاکھوں فیسیں دیتے ہو، اور تمہارے بچے کیا بن کر نکل رہے ہیں؟ وہ کیا بنا رہے ہیں؟ ڈانس، میوزک. یہ تو زنا ہے. میوزک تو زنا کا منتر بولا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کی رحمت اٹھ گئی. قرآن میں سنتا ہوں لیکن اس کے لیے مطلب کے لیے. پھر بھی میرا رب کہتا ہے، پھر میں یہ نہیں کہتا چالوں کیوں آیا ہے نا. مصیبت آتی ہے تو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں نا، ورنہ تو ایڈی ایڈی گالی مولوی نہیں دیتے. دیندار لوگوں کو اتنی گالیاں دیتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں مجلسوں میں، ٹی ویوں پر بیٹھ کے. تو جب کوئی رگڑا چڑھتا پھر مرے تب بھی مولوی، جمے تب بھی مولوی ہے نا. نہ مولوی کے بغیر آتا ہے نہ جاتا ہے، پھر بھی مولوی کو گالی دیتا ہے. اس کو گالی بنا دیا گیا. اللہ کا واسطہ اس سے محبت کرو. دیندار لوگ جو پڑھے لکھے گھروں کے 2-4 بچے ہیں جن کے، ایک کو اللہ کے لیے وقف کر دو، دین کے لیے. جب وہ گھر سے کھا کر
किसी की पॉकेट को नहीं देखेगा, फिर वो दीन आपको सही समझाएगा। जब वो खड़ा ही मेरी मस्जिद में, मैं चेयरमैन, सूद का काम करने वाला, सारे काम, तो वो मेरे खिलाफ सूद की बात करेगा? वो तो मुलाजिम है मेरा मस्जिद का। देते क्या है हम उसको? 10-15 हज़ार रुपया 24 घंटे के लिए मेरा मुलाजिम। जो बैठता है उसकी बेइज्जती कर देता है। इन मरासी भांडों को तुम नात ख्वां है, ये मैं 3 लाख लूंगा, उनको तुमने बदवक्तों करोड़पति बना दिया। शेखुल हदीस जो मस्जिद दीनों का काम करने वाले बेटियां ब्याने के लिए बैठे हुए हैं, जाकर उनकी बच्चियों को देखो, उनके लिबास देखो। देते 10-15 हज़ार रुपये हो तो उनको अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए इल्म उठ जाएगा। उठ गया इल्म। बड़े बड़े उलमा पिछले से पिछले महीने 24-25 बड़े बड़े उलमा फौत हुए हैं। फिर ऐसे तुम पर लोग मुसल्लत अल्लाह कर देगा जो आलिम नहीं होंगे, फुरानी होंगे, फिर आलिम नहीं होंगे। अल्लाह के लिए दीन की इज्जत दो। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, तुम मेरी मदद करो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है। अल्लाह भूखा है, नंगा है? अल्लाह के दीन की मदद करो। बच्चों को, बच्चियों को दीन सिखाओ। दुनिया, इस्लाम आपको नहीं रोकता। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला कबूल करे। मेरे यहाँ भाई साथ आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह दिल में डालने वाला, पहले भी वो कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह दिल में आया कि इंशाअल्लाह ताला अदारा ऐसा अल्लाह ताला बनवा दे हमसे कि हमारी कब्र के लिए रोशनी तो बन जाए ना। तो ऐसे इनके यतीम खाना, जिसके लिए ऐसे बच्चे तैयार करें जो कि बड़े होकर अफीसर बने। दीन पढ़ा होगा ना तो फिर रिश्वत देते हुए डरेगा। जब नीयत यही है कि मैं पुलिस के अफसर बन के तो बनाना है बड़ा कुछ, ना अल्लाह का डर, ना हलाल हराम की कोई तमीज़। जब दीन होगा, माँ भी उसके कानों में पड़ेगी सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बी की लोरी पड़ेगी, तो उसके असरात होते हैं, अल्फाजों के असरात होते हैं। मुंह से निकली बात असर करती है। दलील मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, आयशा ये जो तेरे लफ्ज़ हैं, अगर मैं समुंदर में डाल दूं तो सारा समुंदर कड़वा हो जाए, है ना। तलाक क्या है? 60-70 साल का साथ मुंह से ये लफ्ज़ ही निकलते हैं ना, बम तो नहीं लगता, बसता हंसता घर बर्बाद हो जाता है। निकाह ज़बान से होता है ना। अभी चंद सेकंडों के बाद वो हराम हलाल, कबूल है, ज़बान से कहा हलाल हो गया। ज़बान को अच्छे अंदाज से इस्तेमाल करो, अच्छी बात निकालो। पता नहीं कौन सी घड़ी कबूलियत की है। अल्लाह से जब भी बात करो, लोगों से भी जब बात कूल कौलन सदीदा, इंशाअल्लाह मेरा यकीन अल्हम्दुलिल्लाह ये नबियों के तरीके से, ये अल्लाह का तरीका है। ये लंबी लंबी तस्बीहें, ये 10,000 10 लाख बार, ये आयत करीमा, ये फलां, ये गुठलियों की बोरियां भरी हुई हैं जी, ख़त्म कराओ जी। कब करवाना है? जब ख़त्म हो गए। यही है ना। हम तो शुरू कराते हैं, ख़त्म नहीं कराते। घर नवा लेता जी, इसे मुंडे पे जो ख़त्म कराना है वह शुरू कराओ, बात तो ख़त्म कराते हो, ख़त्म ही होते रहते हैं। जो नवे घर आए हैं जी, बुढ़ी को कैंसर हो गया, अपने आप में थे दाना निकल गया, फलाना हो गया। क्या करते हो तुम? शुरू करते हो, शुरू करा। कोई जीत के आता है उसको हार बना देते, यानी कि जित्या क्यों है, हारया है, हार पा। हमारी ये अकल या हार समझती हैं आप? किसको कहते हैं? फूलों वाला जो पहनाते हैं तो हार, जो जीत, एक जीत होती है और एक दूसरा क्या होता है? वो भी हार, तो वो भी हार। तो वो जीत क्या है, तुमने उसको हार पहना दिया कि हार जा। वो फिर हार पहनता हार जाता है। अल्लाह तबारक व तआला में दीन की समझ अता फरमाए। मेरी उस बहन बेटी को समझ आ गई मेरी बात। सब्र का दामन हाथ से न छोड़े, घर को छोड़ने का ना सोचे। अल्लाह इसी शर में से खैर कर देगा। सिर्फ अल्लाह कहता है बंदे में तेरे गुमान के मुताबिक कर लो बात, अल्लाह और उसके रसूल की पर यकीन। और अल्लाह अपने बंदों को वलम मकुम बे दुआ कर रब्बी शकिया, मैं अल्लाह से दुआ मांग कर कभी नाउमीद नहीं हुआ। वो ईसा का भी रब है, मूसा का भी रब है,
اسماعیل کا بھی رعب ہے، بما استعاذ بہ موسیٰ وعیسیٰ وابراہیم الذی وفا، اللہ میرا بھی تجھ پر استعاذہ ہے جیسے عیسیٰ اور موسیٰ کا تھا، میں بھی تیرا بندہ ہوں، اللہ میری مشکل آسان، میرا مسئلہ یہ کر ہو جائے اللہ سے